لیجیے حضرات، میں اپنے سلام کے ایک شعر سے مولانا موصوف کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ سلام مکمل تھا وہ ایک شعر کے، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، یہ تو فقط حسین کی مجلس کا فیض ہے، ورنہ میرا مکان کہاں، سیدہ کہاں۔ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: إلزم رجلها فإن الجنة تحت أقدامها، صلوات محمد وآله۔ 15 منٹ راشد صاحب نے کہا ہے، 5 منٹ میں اپنے پاس سے بڑھا لوں گا، 5:30 تک مجھ کو جو ہے چھپرا پہنچنا چاہیے۔ اس مناسبت سے بالکل اطمینان کر لیے 3:45 کے اندر مجلس ختم ہوگی، مگر مین چیز جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، لہٰذا ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث مبارک ویسے اس مفہوم کی روایت رسول اللہ سے بھی ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، یا الجنت تحت اقدام الامہات۔ پیغمبر نے فرمایا جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، یا جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ لیکن چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میری سمجھ میں آیا کہ ماں ہی کے فقرے کو عنوان کلام قرار دیا جائے، مفہوم وہی ہے۔ فرمایا الزم رجلہا، شہزادی فرماتی ہیں صدیقہ طاہرہ کہ ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، ماں کے قدموں سے چمٹے رہو، فإن الجنت تحت اقدامها، اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ایک شخص آتا ہے جلدی جلدی، اب اس میں کچھ کرنا تو ہے نہیں، بس کسی صورت سے 20 منٹ چانا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ بالکل، کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر۔ ہوتا ہے کسی نے، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ قدر کریں، خدمت کر کے ابھی وقت ہے، گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا، کیا کروں؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر۔ کہنے لگا کہ اماں مر گئیں۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا ابا بھی مر گئے۔ فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہے اصغر بھائی، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ہندی میں کچھ ضرب الامثال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ضرب المثل ہے، ڈیپ میں جائیے تو معلوم ہے پیچھے حدیث ہے اس کے۔ آپ کا پتہ نہیں یہاں بہار میں بولتے نہیں بولتے، ہمارے یہاں یو پی میں مثل ہے مائی مرے موسی جی ہے نا، اس کے پیچھے یہ حدیث ہے شاید۔ یا رسول اللہ بہت گناہ کیا، کیا کریں؟ کہ جا کے ماں کی خدمت کر۔ اماں مر گئی، باپ کی خدمت کر۔ ابا بھی مر گئے، کہ جا کے خالہ کی خدمت کر۔ وہ چلا گیا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے۔ تو جس کو ماں سے نسبت ہو، جب اس کی خدمت پہ گناہ معاف ہو سکتا ہے تو خود ماں۔ اسی لیے روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ماں کی دعا بھی قبول ہے، ماں کی بد دعا بھی قبول ہے۔ ہم آپ کیا اوقات کیا ہے ہماری، میں آ رہا ہوں اس پر انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ والدہ کا جب ان کی انتقال ہوا، سنیے، اللہ نے کہا موسیٰ قدم پھونک پھونک کر رکھنا، خدا میں تیرا نبی ہوں،
تیری حمایت میں ہوں، تیری رحمتوں کے زیر سایہ. الگ سے اسپیشل آرڈر کا کیا مطلب؟ فرمایا اب وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی. جلدی جلدی موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جاؤ فلاں جگہ ایک قصاب ہے، اس سے مل آؤ. موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر پہنچے. اب سلام علام تو کیا ہی ہوگا، علیکم السلام. ارے بھائی مہمان چاہیے، مہمان حبیب خدا ہے. وہ بیچارہ دکاندار تھا، دکان بند کیا، جو بھی سسٹم رہا اس وقت، شٹر وٹر گرانے کا، دروازہ بند کرنے کا، پردہ جو بھی رہا. آیا گھر. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اب آپ کے ہاں بہار میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، ہمارے اس کو سکہر بولتے ہیں، سمجھتا ہے سکہر ہے نا. تو وہ دیکھا وہ بڑا سا سکہر ٹائپ کا ہے، اس میں کچھ گٹھری ٹائپ کی ہے. اس کو صاحب اس نے اس میں سے اتارا، سمجھا وہ کیا تھا اس میں؟ بڑھیا ضعیفہ دھان پان، لکھنوی زبان میں کہا جائے بالکل دھان پان. اس کو لٹایا، ہاتھ منہ دھلایا، پھر گیا پکایا، اور اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے اس کے دہن میں ڈالتا ہے، ہاتھ منہ دھلا کے پھر اس کو رکھا اوپر سکہر پہ ٹانگ دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے. یہ کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا صاحب میں غریب آدمی ہوں، کوئی نوکرانی رکھ نہیں سکتا، کام پر جانا مجبوری ہے. یہ میری ماں ہاتھ پیر چلا نہیں سکتی، تو کرتا یہ ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، جانے لگتا ہوں، اوپر ٹانگ دیتا ہوں، کوئی جانور وغیرہ جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ سب ٹھیک، مگر میں دیکھ رہا تھا جب تم کھلا پلا چکے تو میں نے دیکھا تمہاری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے. وہ کیا کہتی ہے سنیے. کہ میری ماں روز خدمت کے بعد دعا دیتی ہے، بیٹا جس طرح تو میری خدمت کر رہا جا، اللہ جنت میں تجھ کو موسیٰ کا پڑوسی بنائے. موسیٰ نے کہا مبارک ہو، تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ میں موسیٰ ہوں، خدا نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے. ماں کی دعا قبول، ماں کی بد دعا قبول. کبھی کبھی ہوتا ہے نا غرور، گھمنڈ، یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے. 4 پیسہ ہو گیا تو اب جو ہے وہ خاندان کو نہیں پہچانتے. تھوڑا سا نیتائی ویتائی چل گئی ہے، 2 لوگ بندوق لے کے پیچھے چلنے لگے ہیں تو سگے چچا کو سلام کرنے میں زحمت ہوتی. اب تو نیتا جی ہو گئے ہیں نا. تو غرور، گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. معلوم ہے ایسے لوگوں کو اللہ نے نماز پڑھنے سے کرے. یار یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو؟ نہیں بات ہو، اللہ نماز پڑھنے کو منع کرے گا؟ میں نے کہا پڑھیے، قرآن میں آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اگر قرآن کا مطلب ہوتا، اگر قرآن کا مطلب مطلب یہ ہوتا قبلہ کہ شراب پی کے نماز نہ پڑھو، اگر یہ ہوتا شراب پی کے نماز نہ پڑھو تو قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ جب شراب پی رکھی ہو تو نماز مت پڑھو. قرآن نے نہیں کہا جب شراب پی رکھی ہو تو نماز مت پڑھو، قرآن نے کہا جب نشے میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا. اور اب جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں، مولا امیر المومنین نے بہار الانوار
جلد نمبر 70 صفحہ بھول گیا ہوں، حدیث نمبر 18، مولا نے فرمایا السکر 4 سکرات، نشے کی 4 قسمیں ہیں۔ سکر الشراب، ایک تو شراب کا نشہ، دوسرے سکر المال، دولت کا نشہ، تیسرے سکر النوم، نیند کا نشہ، چوتھے سکر الملک، اقتدار کا نشہ۔ اگر ان میں سے کوئی نشہ ہے، کوئی نشہ ہے تو خبردار نماز کے قریب جو کوئی، اگر ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو نشہ اتارو، تب مسجد میں آؤ۔ رکشے والے کے بغل میں آیت اللہ صاحب کو پڑھنے میں آر محسوس نہ ہو، تب نماز پڑھنے آؤ۔ صلوات بر محمد خوب۔ تو کبھی بھی گھمنڈ، بات گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے نا۔ چاٹھو آگے پیچھے جو ہے وہ پولیس والے تب چچا کو سلام نہیں کرتے، ویسے ہی تھوڑا پڑھ لکھ لیا نشہ آ سکتا ہے علم کا، ویسے ہی عبادت کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ سمجھے آپ 2-4 دن نماز شب کا پڑھ لیا کہ پورا بال بنگرا والا سب بے دین ہے، ایک تو ہم ہی تو اللہ والے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو غرور اور گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، پہاڑ پر عبادت کر رہے، ختم ہو گئی آخری بات، پہاڑ پہ عبادت کر رہے ہیں، احساس یہ ہے کہ میں تو اللہ، تب تک وہ جس نے خون جگر پلایا ماں، اس کو کوئی کام محسوس ہوا، ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہاڑ تک پہنچی، بیٹا، بابو، منا، ہاں راشد، پکارتی رہی۔ یہ اس مستی میں ہے کہ ہم تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک بات اور، ایک حدیث اور سن لیجئے، اس کی برکت سے اللہ جو ہے جام نہیں لگوائے گا، پہنچ جاؤں گا۔ صلوات علی محمد۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، اللہ کریم۔ نماز واجب توڑنے کی جگہیں توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہیں، کہاں نماز توڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ نماز نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اگر نماز مستحب ہے، سناؤں آپ کو حدیث، اذا كنت في صلاة التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، فإن دعاك والدك فلا تقطعها، اگر ابا پکارے نماز مت توڑو، وإن دعتك والدتك فاقطعها، لیکن اگر اماں پکار دے، من لا یعذر میں یہ روایت ہے، اگر اماں پکار دے فاقطعها، نماز توڑ دو۔ کھڑے ہوئے نماز شب میں، نافلہ شب میں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک پیچھے سے آواز آئی امید، حدیث کہتی ہے توڑ دو۔ جی اماں، جب تک یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا۔ خوب، تو ماں ماں ہے، لیکن وہی غرور، ہم تو عبادت خدا میں، اماں نے پکارا بابو، منا، راشد، علی عباس، ابو ذر، وسیع حسن، مستی میں ہے، دل ٹوٹ گیا خون جگر پلانے والی کا۔ اس نے خدا، میں نے اپنا جگر کا خون پلا کے اس کو اتنا بڑا کیا، آج تیری عبادت میں اتنا مغرور ہو گیا کہ میری ہی بات نہیں سنتا ہے، خدا ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر خندہ زن۔ ماں کے منہ سے نکل گئی بات۔ اب دیکھیے خدا نے کیا طریقہ اپنایا ماں کی بددعا قبول کرنے کا، سمجھ گئے آپ؟ ماں تو چلی گئی، پہاڑ کے اس سرے پر آبادی ہے، سمجھے؟ ادھر سے ایک لڑکی پہاڑ عبور کر کے ادھر آئی، ایک چرواہے کی نظر پڑ گئی، حسن سے فریفتہ ہوا، حدود شریعت سے تجاوز کیا، قدرت کاملہ الہی سے نطفہ منعقد ہو گیا۔ کچھ دن تک بات ڈھکی چھپی رہی، جب ظاہر ہونا شروع ہوا، یہ کیا ہے؟ کیا پتا، میرے ساتھ زبردستی ہوئی۔ کہاں؟ وہ پہاڑ، وہاں تو کوئی نہیں رہتا سوائے عابد کے۔ ماں اس کی دعا بھی قبول، بد دعا بھی قبول،
حاکم تک بات پہنچی، یہ عابد دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، خود نے یہ حرکت کی۔ حاکم نے کہا رک جاؤ، بچہ پیدا ہونے دو۔ بیٹا پیدا ہو گیا، پھر حاکم تک بات پہنچی۔ اس نے کہا پہلے کیا تھی ماں کی بد دعا آغا؟ بدکار عورتیں اس پر ہنسیں۔ حاکم نے کہا پہلے اس کو گدھے پہ بٹھلا کے پورے شہر میں گھماؤ۔ گھمایا گیا، اتفاق سے ادھر سے گزرا جدھر بدکار عورتیں رہتی تھی، خبر ملی وہ بھی اپنی چھتوں پر آ گئیں۔ اوہو، ہم کو کہنے والا خود اسی جرم میں۔ انہوں نے اس کو دیکھ کے ہنسنا کیا، عابد تھا، مومن تھا، ایک چوک ہو گئی۔ سر اٹھایا، دیکھا عورتیں ہنس رہی ہیں، تب تک کان میں تو اماں کی بات پڑی ہے نا، تو اماں کی بات یاد آ گئی، کوئی اور مقصد نہیں، قدرت الہی کے تصور سے عابد کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ واہ میرے خدا، کیا تو سنتا ہے ماں کی دعا کو۔ عابد مسکرایا قدرت الہی کے تصور سے، عورتیں مسکرائیں اس کے جرم کو دیکھ کے۔ پولیس والے سمجھے یہ عورتیں اس کو دیکھ کے ہنسی، یہ ان کو اس کا مطلب تعلقات پرانے ہیں، اور مضبوط ہو گیا۔ ماں سارا منظر دیکھ رہی ہے، سمجھا؟ اسی لیے کہتا ہوں لاکھ ناراض ہوئیے، بد دعا جلدی مت دیجئے، بد دعا دیجئے گا پڑے گی نا تو امّے کو سب سے زیادہ کھلے گا بھی، یہاں تک کہ اب اس کو تختے دار پہ لٹکا دیا جائے کہ اتنے میں مجمع کو چیرتی ہوئی ماں آئی۔ اس نے کہا حاکم، میرا بچہ میں اپنے دودھ کا اثر جانتی ہوں، کچھ کر سکتا ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو ماں کی محبت، جس کے ساتھ جرم ہوا وہ اقراری ہے، نتیجہ جرم سامنے ہے۔ ماں کی محبت میں کہ نہیں مانتے، اسی بچے سے پوچھو اس کا باپ کون ہے۔ حاکم نے کہا مذاق کر رہی ہو، دماغ خراب ہے، یہ بچہ کیا بولے گا؟ کہا کہ میں نے ایک بد دعا کی تھی، اللہ نے سن لیا، اب مجھ کو اور یقین ہو گیا جو خدا بد دعا سن سکتا ہے وہ دعا بھی سن سکتا ہے۔ اچھا، جب خدا کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا ویسے ہی حالات بنا دیتا ہے۔ حاکم کے دل میں گھس گیا، یار بڑھیا ہے بیچاری، کل پوری زندگی بد دعا کرے گی، پوچھا ہوتا تو یہ ہوتا، چلو پوچھ ہی لیتے ہیں۔ آیا، بتا بیٹا تیرا باپ کون؟ یہ اندر جو ایک بٹن ہے نا دل کے نام کا، ماں نے فوراً کہا یا اللہ۔ ادھر ماں نے ادھر سے لو لگائی، حاکم بچے کے پاس ہے، تیرا باپ کون؟ قدرت کامل الہی سے بچہ گویا ہوا، حاکم میرا باپ فلاں جگہ جانور چرا رہا ہے۔ سب ہکا بکا، یہ کیا ہو گیا؟ خیر ڈھونڈ ڈھانٹ کے اریسٹ ہو کے آیا، جیسے ہر چور کرتے ہیں انکار۔ جب پولیس والا ہاتھ پڑا، ہاں صاحب۔ اب حاکم کو بھی شرمندگی ہوئی۔ ایک جملہ اور کہہ دیں، ہر اڑی بات پر کبھی یقین مت کیجیے گا، قیامت میں پھنس جائیے گا، پتہ نہیں حقیقت کیا ہو، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے آدمی۔ خوب، بس ختم ہو گئی بات۔ حاکم شرمندہ، پبلک شرمندہ، حاکم آیا، سر ویری سوری، غلطی ہو گئی۔ اب اس کو برابر کرنا چاہتا ہے نا، کہنے لگا سر عابد سے یہاں چاہتے ہیں کہ عبادت خانہ بنا دیں۔ کیوں؟ کہتا کہ اطمینان سے آپ عبادت کیجئے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ عابد نے کہا اب مجھ کو پہاڑ پہ عبادت ہی نہیں کرنا ہے۔ کہا اب تو کہ میں گھر جا کے عبادت کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اب مجھ کو پتا چل گیا بغیر ماں کے عبادت کی حیثیت کیا ہے، ماں کے ساتھ عبادت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہے ماں کا حال۔ انصاف سے بتاؤ دوستو، ایک عام بھائی جیسے ہم ہیں ویسے تو ہماری اماں بھی ہیں، کہ اماں ہماری معصومہ ہیں، اماں ہماری بے خطا ہیں، جیسے ہم لوگ ویسے ہماری اماں ہیں۔ جب عام گناہگاروں کی ماؤں کا یہ مرتبہ ہے تو جس کو رسول اللہ نے اپنی ماں کہا ہو وہ کیا ہے؟ جو معصوموں کی حسن جیسے حسین جیسے معصوم اماموں کی ماں ہو، جو خود بھی معصومہ ہو،
اللہ اکبر، بس 2 جملے. یہ عالم تھا اس ماں کے احترام کا. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی پیغمبر کی بارگاہ میں فاطمہ آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے. واجلسہا فی مکان، یا بعض کتابوں میں واجلسہا علی مکان. اس پر بھی علماء کی بحث، اگر فی ہے تو کیا مطلب نکلے گا، علی ہے تو کیا مطلب نکلے گا. جھکتے تھے، اس دست مبارک کو چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے. جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے. جب واپس آتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے. اور فاطمہ کا بھی وہی حال ہے. دنیا میں کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا نہیں چاہ سکتی جتنا فاطمہ نے باپ کو چاہا. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی نا، سنیے آپ، جب پیغمبر کی وفات ہو گئی، ایک لمحے کے لیے شہزادی کو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا. بعض روایتوں تو یہاں تک کہتی اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. امام حسن حسین کو دیکھتی تھی تڑپ جاتی تھی. وہ نانا تمہارے کہاں گئے جو تم کو کاندھے پر بٹھلاتے تھے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ایک دن فاطمہ نے مجھ سے کہا علی مجھے بابا کا وہ پیراہن دکھلا دو جس میں تم نے میرے بابا کو غسل دیا ہے. مولا کہتے میں نے رسول اللہ کا پیراہن دکھلایا، غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی. علی علیہ السلام کہتے میں نے اس طرح چھپایا کہ پھر فاطمہ کی نگاہ اس پر نہ پڑ. آپ انصاف سے بتائیے، جس فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہو، جس کو رسول اللہ اتنا چاہتے ہوں، جو رسول اللہ کو اس کو اتنا چاہتی ہو، بعد وفات پیغمبر، اللہ اکبر، اسی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں آگے نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، لیکن اتنا تو سنا ہے نا، سب نے لکھا ہے کہ کچھ اتنا ہی اذیت ہوئی کہ معصوم سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہوتا. اس کے باوجود شہزادہ نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پہ پڑتے تو دن اپنا اجالا کھو دیتے. اللہ اکبر. اتنا چاہے معلوم ہے کچھ دن تک جو ہے وہ گئی ہیں بقی میں گریہ کیا ہے. اس کے بعد روایت کہتی ہے بقی جانا بند ہو گیا. ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کی زوجہ جن کا نام ہے سلمہ، صحابی کا نام ہے ابو رافع. ابو رافع کی زوجہ سلمہ کہتی ہے، یہ خدمت کرتی تھی آ کر کے جناب فاطمہ کی بیماری میں. ابو رافع جانتے ہیں نوکر تھے، غلام تھے، آزاد کر دیا، شادی کروا دی، گھر بس گیا، مگر احسان نہیں بھولے رسول اللہ کا. رسول اللہ کے بعد بھی سلمہ آتی رہی ہیں فاطمہ کے یہاں. سلمہ کہتی ہیں زوجہ ابو رافع 40 دن تک فاطمہ زہرا بستر علالت پر رہی ہیں. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہے. یہاں تک کہ جس دن شہادت ہوئی ہے سلمہ کہتی ہے اتنی تکلیف تھی. آپ دیکھیے جب آدمی میں پڑتی ہے نا تب اندازہ ہوتا ہے. میرے بھائی کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا. تو بھائی کے میرے سر میں لگی، ہیلمٹ تھا، خیر الحمدللہ بچ گئے. دوسرے والے کے یہاں لگی، مجھ کو اطلاع ہی آئے، گاڑی واڑی لے کے لکھنؤ لے گئے، بھائی ٹھیک ہو گئے. 2-4 مہینے کے بعد اس دوسرے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ کہنے لگا چاچا ابھی بھی سانس لینے میں تکلیف ہوتی. اب سمجھ میں آیا جس کے سینے میں پسلی ٹوٹ گئی ہے. سلمہ کہتی ہے جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی فاطمہ زہرا کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی. سلمہ کہتی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی جا کے علی کو اطلاع دے دوں. راستے مولا کیا بات ہے سلمہ بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ کہا آقا لگتا نہیں ہے بی بی کو زندہ پائیے گا. علی تیز قدموں سے آئے، سرہانے بیٹھ گئے. کئی بار آواز دی زہرا فاطمہ بنت رسول. جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں. مولا کا نام سنا آنکھ کھول دیا، آ گئے آپ، بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھ کو آپ سے کچھ کہنا ہے. کہیے. آپ غسل دیجئے گا.
آپ کا فن پہنائیے گا، آپ ساری وصیتیں جو بھی کی ہیں وہ سمجھ میں آنے والی ہیں، لیکن آخری وصیت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ باپ اس طرح کا ہے نہ بیٹے ایسے ہیں، سوائے اس کے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ممتا ہے جو وصیت کروا رہے، علی میرے بچے چھوٹے، علی میرے بچے کم سن ہیں، ابھی یہ کل نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ چلے گئے۔ اسما، بدو جملے، اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اے اسما، مگر جب بچے آئے نا پہلے کھانا کھلا لینا۔ آج آدمی پردیس میں کہیں بھی ہو، اس کو فون کیجئے تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے تو کیا کہتا ہے، دبئی سعودیہ کہیں بھی ہو، یہ بتائیے اماں بچیں گی کہ نہیں بچیں گی؟ کیوں؟ چھٹی لے کے خروج لے کے بھاگ آئیں۔ آج ہم جیسے گناہگار چاہتے ہیں ایسے وقت پہ ماں کے سرانے رہیں۔ فاطمہ جیسی ماں، حسن حسین جیسی اولاد کہاں چلے گئے ہیں جو یہ وصیت ہو رہی ہے جب آئیں تو پہلے کھانا کھلا لینا؟ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہیں نہیں گئے تھے، فاطمہ نے ہٹایا تھا، سمجھے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ ماں کے مرنے کا تماشا نہ دیکھیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال، اور ایک کربلا کا میدان، 4 برس کی یتیمہ بغیر سر کے باپ کی لاش، حسن حسین کو بلایا، جاؤ نانا کی قبر پہ ماں کے لیے دعا کرو۔ اب یہاں پہ بزرگوں کا کہنا ہے آئے قبر پیغمبر پہ جیسے ہی ہاتھ اٹھانا چاہا، قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں کہاں آئے ہو؟ اب یہ چیز اسما کو نہیں معلوم ہے نا، وہاں سے بھاگے آئے، سمجھ گئے کچھ ہو گیا ہے، نانا نے بتا دیا ہے۔ اسما ادھر کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آئی، حجرے میں کئی آواز دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، اپنے آپ کو گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی، لگا جیسے شہزادی آ رہی ہیں، شہزادے آ رہے ہیں، اپنے کو نارمل کیا، باہر نکل کے آئیں۔ اب جو روایت کا جملہ آتے ہی پوچھا، اسما اماں۔ اب یہاں کوئی کتاب لہجہ نہیں لکھ سکتی، یہاں کوئی ذاکر لہجہ نہیں بیان کر سکتا کہ کس انداز سے پوچھا، اسما اماں۔ اسما نے جیسے سنا ہی نہیں، ان کو تو وصیت پہ عمل کرنا ہے نا، گئیں دوڑ کے کھانا کھانا، یہ فطری کتاب کی بات نہیں، فطری بات ہے نا۔ نانا کی قبر سے یہ آواز آئی، اسما نارملی کھانا چکر کیا؟ اسما ہاں اماں۔ کھا لو بتاتی ہوں، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کاش نے کہا، شہزادوں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آئے، پتہ نہیں کتنی محبت، حسین کو ماں سے، ماں کو حسین سے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحومہ بی بی فاطمہ بنت محمد انیس مرحوم کی روح تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے. ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.